قرآن کی ایک آیت میں قرآن کے ایک لفظ کا انکار جو ہے وہ دائرے اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے ذکر پر گفتگو ہو گئی، لیکن کل میں نے جو گفتگو کی آپ کے سامنے وہ ایک لفظ تھا کہ اہل بیت سے وہ میں نے عرض کیا تھا لالچ ایک ایسی بلا ہے کہ جو انسان کو صرف اہل بیت سے نہیں بلکہ تمام نعمتوں سے دور کر دیا کرتی ہے۔ چونکہ آپ مجھ سے خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑا سا نماز کے سلسلے میں عرض کریں، لہٰذا آج کوئی صوفی مجلس آپ سماعت فرمائیں، لیکن انشاءاللہ اگر ایک آدمی بھی میری تقریر سے نمازی بن گیا تو میں سوچتا ہوں اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ ایک بتا سماعت دیتے محمد ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں لیکن ہم اہل بیت کی نہیں مانتے۔ جس دن ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ ہم اہل بیت کی بات ماننے لگے، اس کے بعد ہمارا مرتبہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو جائے گا جس کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیے مطلب بات عجیب کہتا ہوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے، کیونکہ ایک جملہ اور کہہ دوں چونکہ لالچ فکر میں بولا تھا، لہذا ایک جملہ کہہ کے پھر میں موجود میرا پڑھ دوں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں 114 سورے رکھے ہیں، اور اسے معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے، جب مجھ جیسا ناقص انسان ایک دوسرے کو دیکھ کے فوراً اندازہ لگا دیتا ہے کہ یہ آدمی کس مزاج کا ہے، یہ آدمی کس انداز کا ہے، تو وہ تو ہمارا خالق العقل ہے، ہمارے عقل کا پیدا کرنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو اسے معلوم تھا انسان کس طرف راغب ہوگا۔ لہذا 114 کے 14 سورے اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو صرف یہ نہیں ملے گا یہ سورہ مکے میں نازل ہوا یا یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا، یا صرف یہی نہیں کہ ہم اس کی تلاوت کر کے، بلکہ ہر سورے کے ساتھ اگر اس سورے کو پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اس سورے کو پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ 114 سورے ہیں اور 114 سورے میں ہر سورے کی ایک فضیلت ہے کہ اگر اسے پڑھو گے تو یہ ملے گا، اگر اسے پڑھو گے تو یہ ملے گا۔ پڑھنے والے یہ کیا، قرآن تو ہمیں پڑھنا تھا، کہ مزاج لالچ والا ہے، لہذا میں قرآن کو بھی ہر سورے کو بتا رہا ہوں کہ اگر تم پڑھو گے تو کم سے کم نہ صحیح اعتقاد سے کم لالچ ہی میں تو پڑھو۔ چلو بیٹے محمد میں اپنا موضوع چھوڑ کر ہی ہوں گا آہستہ آہستہ، لیکن آج تھوڑی سی نماز کے سلسلے میں دیکھیے، نماز کے بارے میں آج کل اگر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جتنے عذاب الہی ہیں سب مسلمانوں کی طرف ہو آئے ہیں، نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں۔ لیکن جس نے پیدا کیا ہے، لوگ ہم سے اکثر کہتے ہیں کیا صاحب کیا کریں، کیسے رہیں۔ ہم نے کہا کتنے ظالم ہو، کوئی حجاج نہیں بن سکتا، کوئی کتنا ظالم ہو یزید نہیں بن سکتا، کوئی کتنا بھی ظالم ہو کچھ نہیں بن سکتا۔ دیکھیے آپ اپنے معیار میں، آپ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزاریں، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم ہر چیز سے دور ہیں، جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اسے ہمیں پریشانی ہے، اور جس کی ذمہ داری ہمیں کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا نام ہے بالکل تیار ہے۔ کیا رزق کا وعدہ اللہ نے دیا ہے کہ تم محنت کرو، رزق دینا ہمارا کام ہے۔ ہم سب سے زیادہ پریشانی اسی لیے ہے، سب رزق ملنا چاہیے، فلاں کو مل رہا ہے، فلاں کو مل رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا ہے، ہمیں کسی کو مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے۔ محنت کرو، اللہ صادق الوعد ہے، وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تمہیں بھی ملے گی۔ اور ہماری ذمہ داری ڈیوٹی کیا اللہ نے دی ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دیکھو
اللہ مخاطب ہو کے نبی سے کہہ رہا ہے، نبی ان سے کہہ دو کہ میں نے جو جناتوں کو پیدا کیا ہے، میں نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ میری عبادت کریں۔ توجہ فرمایا، یعنی ہماری ڈیوٹی جو ہے قرآن کے تحت اللہ کے حکم کے مطابق وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم احکام شریعت پہ عمل کریں۔ اس سے ہم سب سے پیچھے ہیں، اور وہ رزق جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بے چین ہے۔ ہمیں کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ محمد۔ اور خالی اللہ نے آپ کی پیشانی دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، اللہ آپ کی نمازوں کا بھوکا نہیں ہے، اللہ آپ کے روزوں کا بھوکا نہیں ہے۔ اس کے یہاں کروڑوں ملک ہیں جو حالت رکوع میں آج سے ہیں تو قیامت تک رکوع میں رہیں گے، سجدے میں ہے کروڑوں فرشتے تو قیامت تک سجدے میں رہیں گے، قیام میں کروڑوں فرشتے ہیں تو قیامت تک کروڑوں فرشتے قیام کی حالت میں رہیں گے۔ وہ آپ کی نمازوں کا، ہماری نمازوں کا بھوکا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے ہم سے قریب ہو جاؤ، لہذا نماز واجب کرا۔ ہم محتاج نہیں ہے کسی کا، اگر محتاج ہو جائے تو اللہ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ جو محتاج ہوگا وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ خدا جو ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ابھی ہم آپ کے گھر جائیں، جانے کے بعد آپ نے مجھے چائے پیش کیا، ناشتہ کرایا، ہم جب چلنے لگے آپ نے کہا مولانا بہت بہت شکریہ، ہم نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کہا کس بات کا؟ ہم نے کہا بھئی آپ نے چائے پلایا، ناشتہ کیا، کیا ویلیو ہے اس چائے کی، کیا عزت ہے اس ناشتے کی؟ کچھ نہیں، ایک رسم دنیا ہے، آپ ادا کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، خالی چائے پلا دی۔ ہمیں اس اللہ کا شکریہ ادا نہیں جس نے ہمیں ہاتھ دیا، جس نے ہمیں پیر دیا، جس نے ہمیں دماغ دیا۔ اگر نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ معمولی سی چیز کا اتنا شکریہ، جس نے سب کچھ ادا کر دیا اس کا کوئی شکریہ نہیں۔ ہم کہیں گے اس کا شکریہ کیا ہے؟ اس کا شکریہ ہے نماز پڑھنا۔ اللہ کا شکریہ جو ہے وہ ہے نماز پڑھنا۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، نماز کا جہاں تک سلسلہ آتا ہے، اللہ نے کتنی فضیلت اس نماز میں رکھی ہے کہ اگر ہم ذرا سا تھوڑا سا اللہ کی طرف راغب ہو، دیکھیے ایک قدم آپ بڑھائیں گے 10 قدم خدا بڑھائے گا، یہ مزاج خدا ہے۔ ایک قدم آپ بڑھا رہے ہیں وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر کوئی ہم سے ایک قدم دور رہے گا ہم اسے 10 قدم دور رہیں گے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ اللہ کا مزاج ہے کہ تو تھوڑا سا تو بڑھو۔ ہم دیکھو کتنا، اب دیکھیے انسان کھڑا ہوا وضو کر کے بڑے طریقے سے اطمینان سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اس نے کیا کیا؟ سورہ حمد کی تلاوت، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا، دوسرا سورہ پڑھ کر کے ایک مرتبہ رکوع میں گیا۔ پالنے والے دیکھ میں نے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کیا کہ میں جھک گیا تیری بارگاہ میں۔ اس کے بعد انسان سجدے میں گیا، اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھا اور کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پالنے والے ہم اتنے ذلیل ہیں کہ ہماری پیشانی خاک پر ہے لیکن تیری بلندی اور تیری عظمت کا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ انسان اتنا گر گیا کہ اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ کے میری عظمت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو ایک مرتبہ حدیث نے بڑھ کے آواز دی، الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز نہیں ہے، مومنین کے لیے معراج بنا دے رہا ہوں۔ یہ معمولی نماز نہیں ہے، نبی کو زندگی میں ایک معراج ہوئی ہے، نماز مومن کی معراج بتا دی اللہ نے۔ اچھا کچھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے لوگ ہیں صاحب، اگر کسی مولوی نے نماز پڑھ کے عجیب ہے، کوئی پتہ ہی نہیں نماز کے بارے میں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کوئی پیش نماز نے کہیں سختی کر دی تو آپ اس کے خلاف۔ میں یہ پیش نماز سختی تھوڑی کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے حکم کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ملٹری ہے، ان کے اپنے ایک رول ہے، جب آپ ملٹری میں جائیں گے ٹریننگ کے لیے تو آپ کو اس رول کو فالو کرنا پڑے گا، آپ کو ان کے رولز کو ماننا پڑے گا۔ ویسے اسلامی چیزیں ہیں، وہاں ایک دگل بجا،
اب ملٹری میں کیا ہے؟ بگل بجتا ہے، فصل کھانے کا بگل الگ ہوتا ہے، جو بھی ان کو جیسے جیسے بگل ہو بجتا ہے، تو ہر بگل پر سے معلوم ہوتا ہے یہ کہے کا بگل ہے، اس میں پہنچنا ہے۔ یہ آزانے نہیں، اسلامی بگل ہے کہ آؤ نمازوں میں حاضر ہو، یہ بگل بج رہے ہیں آؤ، لیکن ہم اتنے لاپرواہ ہیں۔ اچھا وہ نہ جائے تو سزاوار، یہ تو اللہ کی رحمانیت ہے، اللہ کی رحمانیت ہے کہ آپ ایک یقین مانیے، بات میرے چھوٹے سے میں آ گئی، ایک آپ کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ نافرمانی کرنا، چلیے سمجھدار ہو گیا، نافرمانی کرنا شروع کر دیا، اس نے کر رہا ہے نافرمانی میں نافرمانی، کب تک معاف کریں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، حد سے 10 سال، آخر جب دیکھیں گے اب یہ سدھرے گا نہیں تو کیا کریں گے؟ جاؤ بیٹا اپنا راستہ ناپو۔ ارے وہ اللہ کتنا بزرگ و بالا ہے کہ ہم نمازیں کبھی نہیں پڑھتے، ہمارے رزق میں کوئی کمی نہیں کرتا، ہمارے کسی اعضا کو چھینتا نہیں، کہ اس سے بڑی رحمانیت کیا ہوگی، اس سے بڑی کیا رحیمیت ہوگی کہ ہمارے ملک میں رہو، ہمارا کھاؤ اور ہمارا ہی سجدہ نہ کرو۔ یہ اللہ ہے، اور یہ وجہ ہے کہ دیکھیے جن لوگوں کے نماز کی اصلیت سمجھ لی ہے، یقین مانیے ہمارے یہاں خوف بالکل نہیں۔ اگر آخرت کا خوف ہو تو ایک نماز نہیں چھوٹے گی۔ اچھا اگر اللہ جبر کرنا چاہتا تو دیتے کون بندہ ہے جو نماز نہ پڑھتا؟ ملک الموت کو حکم دیتا جاؤ جو ظہر کی نماز نہ پڑھے روح قبض کر لو۔ دیکھتے لوگ ظہر سے 15 منٹ پہلے آ جاتے مسجد میں کہ بھیا اگر نہ پڑھی تو گئے، صبح کی نماز سو رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا جبر کرتا، زبردستی کرتا تو کہتا جو صبح کی نماز نہ پڑھے ملک الموت جا اور ان سب کی روح قبض کر لے۔ ارے صبح کے بعد کیا رات بھر مسجدیں بنی رہتی کہ کہیں صبح آنکھ نہ لگ جائے، ملک الموت لے جائے۔ لیکن یہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، بخشے جا رہا ہے۔ لیکن اگر روح نماز آ جاتی ہے تو انسان دنیا کو ٹھوکر مار دیا کرتا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، بادشاہ تھا، اور بڑا متقی پرہیزگار بادشاہ بھی تھا، اور اس کی بیوی بھی بڑی متقی اور پرہیزگار تھی۔ ایک مرتبہ دونوں میں بات چیت ہونے لگی۔ جب بادشاہ دربار برخاست کر کے آیا تو بیوی نے کہا بادشاہ صاحب بچی سیانی ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہماری زبان میں، اس کے رشتے کے لیے کچھ دیکھیے۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کسی غریب کی روٹی تھوڑی، کہا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کہا کیوں؟ کہا کوئی وہ جوان کے جتنے شہزادے ہیں بلا لوں گا، جس کے ساتھ چاہنا رشتہ کر دینا۔ نہیں۔ کہا پھر؟ کہا میں چاہتی ہوں، دیکھیے یہ ہے اللہ پر اعتماد، کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا داماد میرے ملک کا سب سے بڑا عابد ہو، میرا داماد میرے ملک کا سب سے بڑا عابد ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے کیا کیا، جتنے پولیس والے تھے ان کو مسجدوں پہ لگا دیا، کہا سادے ڈریس میں رہو اور رپورٹ دو کون سب سے بڑا نمازی ہے۔ ایک چور اتفاق سے چوری کرنے گیا ہوا تھا اور بادشاہ کے تخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، وہ ساری باتیں سن لی اس نے۔ اب وہ بڑا خوش ہوا، کہا اگر چوری کر کے بھاگتا ہوں تو رسک ہے پکڑا جاؤں گا، بادشاہ کا دربار ہے مارا جاؤں گا۔ کہا بڑا اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا، چلو۔ گھر وہاں سے نکل کے آیا، آنے کے بعد سیدھے مسجد گیا، چوری ووری سب بھول گیا، سیدھے مسجد گیا اور دہ نمازیں 24 گھنٹہ مسجد میں، ہر وقت مسجد میں نکلتا ہی نہیں۔ ہر جگہ سے ایک ہی رپورٹ ہے صاحب، ایک ہی آدمی ہے جو علاوہ ضروریات زندگی کے کبھی باہر ہی نہیں نکلتا مسجد سے، اس سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ بلا کے لو وزیر۔ وزیر آیا اس چور کے پاس، سوچئے وزیر چور کے پاس آیا، آنے کے بعد سلام کیا، وزیر نے ہاتھوں کو چوما اور چومنے کے بعد کہا چلیے آپ کو بادشاہ سلامت یاد کرتے ہیں۔ اب چور کیا کر دیکھیے، چور کہتا ہے تمہارے بادشاہ کو مجھ سے کام ہے، مجھے تو تمہارے بادشاہ سے کوئی کام نہیں تھا۔ پھر کہا اسے ضرورت ہو تو وہ خود آئے، مجھے ضرورت نہیں بادشاہ کے پاس جانے کی۔ آپ سوچے ذرا ایک چور اگر یہ نہ سنا ہوتا تو اتنی ہمت نہیں کہ چور بادشاہ کو ایسا کہہ دیتا۔ خیر وزیر گیا پلٹ، جانے کے بعد بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت۔ وہ تو عجیب جملے کہہ رہا ہے۔ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے
کہ تمہارے بادشاہ کو ضرورت ہو تو وہ آئے، ہمیں تمہارے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، سواری تیار کی جائے۔ سواری تیار کی گئی۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچا تو جناب کافی فاصلہ تو وہیں سے اتر گیا اور وہاں سے پیدل چلتا ہوا اس چور کے پاس آیا۔ آنے کے بعد اس چور کو بادشاہ نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کیا ہے عابد شب زندہ دار، میری ایک خواہش ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ دیکھیے چور تھا، ساری عبادت کی تھی اس نے لالچ میں، اب اس کا ضمیر جاگا، ابھی تک مردہ ضمیر تھا، اب زندہ ضمیر ہوا۔ ایک بندہ بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، پہلے میری بات سن لیجئے۔ کہا کیا؟ کہا جس دن آپ گھر کے اندر آئے تھے اور اپنی بیگم سے بات کر رہے تھے، میں تخت کے نیچے موجود تھا چوری کے لیے، میں نے ساری باتیں سنی، وہیں سے سیدھے میں مسجد آیا، مجھے معلوم نہیں وضو کیسے ہوتا ہے، مجھے معلوم نہیں رکعت کا نام کیا ہے، مجھے نہ رکوع معلوم ہے، نہ مجھے سجدہ معلوم ہے، نہ مجھے عبادت کو کوئی لفظ معلوم ہے، اتنی مطلب مجھے کچھ بھی پتا نہیں، صرف لالچ میں صرف لالچ میں یہ مسجد میں رہا، لیکن اب میرا ضمیر جاگ گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب جھوٹی نمازیں، بغیر وضو کی نمازیں، بغیر کچھ سمجھے یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت سلامی کے لیے آ جاتا ہے، تو اگر میں صدق دل سے وضو کر کے نماز پڑھوں گا تو میری نماز کا کیا عذاب ہوگا؟ بادشاہ مجھے تیری سلطنت نہیں چاہیے، مجھے غریب کی روٹی چاہیے جو نماز میں میری عبادت گزار ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ دیکھیے، یعنی جب تک مردہ ضمیر تھا چور تھا، جب زندہ ضمیر ہوا تو بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ کیوں؟ اس نے سوچا کہ یار جھوٹی نماز کا اتنا بڑا اثر کہ بادشاہ وقت آ رہا ہے سلامی کے لیے، تو سجدہ دل سے نماز پڑھوں گا تو میرا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور یہی میں کہتا ہوں، صدق دل سے نماز پڑھیے تو آپ اپنے مرتبے کو دیکھیے کہ اللہ آپ کو کس مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ ابو ذر غفاری کا نام سب نے سنا ہوگا، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو حضرت ابو ذر غفاری جو صحابی رسول ہیں ان کا نام نہ سنا ہوگا۔ جب یہ نماز پڑھتے تھے تو شیر آتا تھے، بھیڑوں بکریاں چرایا کرتے تھے، دمبے ہوتے تو بکریاں نہیں ہوتی، دمبے ہوتے تھے۔ عرب میں ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اپنے کیا نام ہے کھانے پینے کے لیے یہ چاروں طرف سے بھیڑ میں اکٹھا کرتے تھے اور اسی میں گزارا تھا۔ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو شیر آتا تھا، چاروں طرف بکری کے چکر لگاتا رہتا تھا، جب تک ابو ذر نماز پڑھتے رہتے تھے شیر ان کی بکریوں کی حفاظت کرتا تھا۔ کہا ایسی نمازیں آؤ، نمازیں پڑھو تو اللہ جو سب سے بڑا درندہ دشمن ہے وہی تمہارا محافظ بن جائے گا۔ شیر بکریوں کا سب سے بڑا دشمن، وہ محافظ بن کے سامنے آ جائے گا۔ اور صدقی نماز ہو، دل سے نماز ہو، اور اس کے بعد اللہ معجزہ بھی دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ہیں، ان کے لیے ملتا ہے کہ سلمان نے کبھی آگ جلا کے کھانا نہیں پکایا، سلمان فارسی نے کبھی آگ جلا کے کھانا نہیں پکایا، ایمان کے 10 درجے پہ فائز صحابی ہے رسول کے، کبھی نہیں آگ جلایا کھانا پکایا، پتیلی رکھی اور رکھنے کے بعد اشارہ کر دیا پیر سے، ہنڈیا خود بخود تیار ہو گئی۔ ہمیں جب اللہ سے ایک معمولی سا انسان اتنا قریب ہو جائے کہ ہانڈی پکائے نہیں خالی اشارہ کر دے تو ہانڈی تیار ہو کر کے آ جائے۔ سلمان معصوم نہیں تھے، ہم جیسے تھے، لیکن اللہ کے اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ جو چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک کتاب ایران سے نکلی ہے جس کا نام ہے سیمائے تمدن عرب، اس کا اردو ترجمہ ہے مغربی تہذیب کی ایک جھلک۔ اس کا اردو ترجمہ آیت اللہ مرحوم روشن علی صاحب نے کیا ہے۔ اس کی مورخہ جو ہے، یہ لکھنے والے رائٹر مؤلف جو ہیں عابد موسوی لاری، انتہا سے زیادہ نیک سیرت، ابھی میں اس کے بارے میں کیا کیا لکھا انہوں نے، یقین مانیے
جب میں ان سے ملنے گیا ہے یہ کم میں مجھے معلوم ہے، میں نے کتاب پڑھ رکھی تھی، تو میں نے کہا لو ان کی زیارت کریں۔ ہم گئے، وقت لیا، وقت لے کے پہنچے۔ کہ بہت سادہ سمپل سا آدمی جس نے کئی سو کتابیں لکھی، سوچیے گا بہت سمپل سا آدمی، السلام علیکم وعلیکم السلام، آگے بیٹھ گئے جیسے عام آدمی سے بات ہوتی ہے، وہ بات کرنے لگے فارسی میں۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا اماں اسے کہو آگا اردو، کیونکہ فارسی کو جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، کہا میں اسے کہو آگا کو بولا اس سے سیرت کے چلے، یہ تو بلاؤ جی ہمیں چاٹ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں کہو، انہوں نے کہا حاجی آزم پوچھا کچھ ڈالا، اور اس کے بعد جب ہم لوگ ذلیل ہوئے اپنے نگاہ میں، ہم بتا نہیں سکتے، انہوں نے کہا مولانا حاجی آؤ، کہ میں ہی آگا مسلم ہوں۔ اب ہم لوگ اتنے شرمندہ ہوئے کہ جتنی دیر بیٹھے رہے ہم لوگوں کے زبان سے ایک لفظ نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی کتاب کا رائٹر اتنے معمولی سے لباس میں کہ ہم لوگ سمجھ لیتے ان کے گھر کا چوکیدار ہے۔ کیا یہ روحانیت کی منزل جب آتی ہے کیا آتی ہے تو لباس یا کسی کا توجہ نہیں دیتا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سیمائے تمدن عرب نام ہے، لکھتے سب سے پہلے گھڑی مسلمان نے بنی، اور دربار ہارون رشید میں سب سے پہلے گھڑی بن کر کے آئی۔ ان کا مسلمان کتنا آگے تھا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب یورپ میں کرسی کا تصور نہیں تھا اس وقت بغداد میں لوگ کرسیوں پر بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج انسان اتنا پسماندہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے جس کے لیے میں آپ کو زحمت دینا چاہ رہا تھا۔ ایک بہت بڑی یہ فرانسیسی رائٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر گوسٹاوے لیبو، ڈاکٹر گوسٹاوے لیبو نام اس کو رکھا گیا۔ اس نے ایک عجیب واقعہ لکھا، اس نے ایک واقعہ لکھا کہ مسلمان ایک لشکر لے کے گئے تھے اور اس برف باری کا زمانہ تھا، یورپ کا کوئی علاقہ تھا، اتنی برف پڑ رہی تھی کہ آدمی باہر نکلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ رات کے وقت کمانڈر نے کھانے کے بعد اپنے ایک ماتحت کو بلایا، ایک سپاہی فوجی کو بلانے کے بعد کہا دیکھو میرا یہ حکم وہاں تک پہنچا دو۔ انہوں نے کہا سب میں نہیں جا سکتا، اس سردی میں برف پڑ رہی میں مر جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا، استعفیٰ لے لیجیے میرا۔ بیٹھا رہا یہاں تک کہ نماز صبح کا وقت ہو گیا۔ ایک دوسرے ماتحت کو بلایا، بلانے کے بعد کہا فلاں رجمنٹ تک میرا یہ حکم پہنچا دو۔ انہوں نے کہا سنیے صاحب اس سردی میں برف باری پڑ رہی ہے، میری جان فالتو نہیں ہے، میں اپنی جان نہیں دے سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھا ایک بوڑھا آدمی ضعیف آدمی نکلا، برف پر اس نے مصلی بچھایا جہاں برف باری ہو رہی ہے اور اس نے نماز شروع کر دی۔ تو اس نے ماتحت کو بلایا، کمانڈر نے کہا یہ کون ہے؟ کہا مسلمان۔ کہا یہ کر کیا رہا؟ کہا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے نماز کیا بلا ہوتی ہے؟ کہا جیسے آپ کے یہاں پریئر ہوتی ہے ویسے ان کے یہاں مسلمانوں کے یہاں ایک نماز ہوتی ہے۔ کہا اچھا یہ نماز ان کے پریئر ہے؟ کہاں؟ کہا کیا نام ہے ان کا سردار زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کتنا دن ہوا مرے ہوئے؟ کہا ان کا سردار دنیا چھوڑ ہوئے 1000 سال گزر گیا، 1000 پہلے ان کا سردار تھا۔ کہا اچھا۔ کہا وہ کہہ گیا تھا کہ نماز پڑھو؟ کہاں؟ کہا یہ نماز پڑھ رہے؟ کہاں؟ اب سنیے اس کے جملے، اب اس کے جملے سنیے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک ان کے یہاں نماز کا وجود ہے ان کے اوپر کوئی عذاب الہی نازل نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو میں تمہارا حاکم سردار موجود ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں جاؤ، تم منع کر رہے ہو۔ ایک ان کا حاکم تھا 1000 سال پہلے کہہ کے چلا گیا، یہ آج بھی عمل کر رہا ہے۔ میں عیسیٰ مسیح کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک نمازیں ہیں ان کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ میرے جوانوں سنو، یہ دوسروں کے جملے ہیں۔ اگر ہم تعریف کریں کہ نماز بہت اچھی ہے تو ہمیں کہنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، لیکن العلم والفضل شہیدنا بالعلادہ، علم اور فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ ہمیں نماز کی گواہی دشمن دے رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں محمد
آپ آگے بڑھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو ان نمازیوں کا کیا انجام ہوا ہے، ان نمازیوں نے کیا 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 ہے. اور وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ ہمارے ہاں تاریخ میں صلاح الدین ایوبی جیسے گزرے ہیں. نام سنا ہوگا صلاح الدین ایوبی کا، بیت المقدس کو آزاد کرانے والا مسلمانوں کا پہلا بادشاہ. ذرا اس کی سامان حیات دیکھیے کہ جس کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. ہمارے ہاں اللہ نے ایسے نمونے بھیجے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان نمونوں کو قبول نہیں کیا. حضرت علی علیہ السلام ان کی نماز ایک بات سن لیجیے، آپ صلوات بھیجیے یا نہ بھیجیے، مجھے جتنا نماز پہ کہنا ہے میں کہتا ہوں. مولا کائنات، ایک جنگ ہے، جنگ میں آپ کے پیروں میں تیر لگتے ہیں. رسول اللہ نے حکم دیا علی کے پیروں سے تیر نکالی جائے. اتنے علی بے چین ہوئے کہ تیر نکالنے سے منع کر دیا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، تیر مت نکالو. اب لوگ صحابی پہنچے رسول اللہ کے پاس، کہے رسول اللہ علی زخمی ہے لیکن تیر نکالنے نہیں دے رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا کہہ رہے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ناقابل برداشت تکلیف. کا چھوڑ دو. کہا علی کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا. اس کے بعد علی نماز میں گئے، علی نماز میں گئے. جیسے ہی علی سجدے میں گئے رسول نے اشارہ کیا جاؤ تیر نکال لو. وہ علی جو اتنے بے چین تھے تیر نکالنے نہیں دے رہے تھے، ایک مرتبہ وہ شخص آگے بڑھا، تیر کھینچ لیا، علی کو خبر تک نہ ہوئی، نماز تمام ہو گئی. کہا ایسے اللہ کے دربار میں مدعو ہو جاؤ کہ خدا بند عالم سے جب رابطہ رکھو تو یا تم ہو یا خدا ہو. صلوات علی محمد. ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، فضا نکلی. نکلنے کے بعد کہا کیا بات ہے؟ کہا علی کا انتقال ہو گیا. فضا مسکرائی، کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہا ہاں علی کا انتقال ہو گیا. حضرت سوچ سمجھ کے بول، تو نے کہا دیکھا علی کا انتقال ہو گیا؟ کہا میں فلاں شہرے میں تھا، اس شہرے میں علی بھی تھے، اور ایک مرتبہ علی نے وضو کیا تو علی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا. علی نے رکوع اور سجدہ کیے، اس کے بعد علی گر پڑے، یقیناً علی کا دم نکل گیا ہوگا. تو فضا مسکرائیں، فضا مسکرائیں. کہا تم ہنس رہی ہو، تمہارا آقا اس دنیا سے چلا گیا. کہا تو نے علی کو پہلی مرتبہ عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، علی کی تو حالت ہمیشہ ایسے ہوتی ہے. کسی نے پوچھا مولا نماز میں خضوع و خشوع نہیں آتا ہے؟ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا سنو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو. دیکھو کیسے خضوع و خشوع نہیں آئے گا، خضوع اور خشوع آئے گا، لیکن یہ سوچو اس کے بعد نماز نہیں، یہ ہماری آخری نماز ہے. ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں اور ہماری نماز میں قضا ہو جائے. ہم اس رسول کے چاہنے والے ہیں. کیا آپ کا معلوم ہے اتنا نمازیں پڑھتے تھے پیروں میں سوئلنگ آ جاتی تھی. کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا. کیوں کہا؟ اتنی عبادتیں کی. اور حضور مولا کائنات نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہماری جنگ کیسے ہوتی ہے. جنگ صفین ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہے. ایک مرتبہ جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے چاروں طرف سے، میرا مولا دیکھ رہا ہے کہ تیروں کی چاروں طرف سے بارش ہو رہی ہے. ایک مرتبہ ابن عباس کو بلایا، کہا ابن عباس، کہا مولا، کہا بچھا دو مسلح، مسلح بچھا دو. ابن عباس جیسا صحابی ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہا مولا حالت جنگ میں ہے، تیر برس رہے ہیں، کہا اسی کے لیے تو میں جنگ کر رہا ہوں. واہ 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 واہ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کی نماز کا یہ حالت ہو، کیا ہم حالت نماز میں ہیں؟ کیا نمازی کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک آخری نماز جو دیکھی تو آپ کو ملے گی کربلا کے میدان میں. اور وہ نماز عجیب انداز کی نماز ہے. تاریخ میں نہ میں نے ایسی نماز سنی ہے اور نہ میں نے ایسی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا ہے. کیا ہے؟
ایک مرتبہ امام حسین لشکر یزید سے مخاطب اور مخاطب ہو کے آزادار ایک جملہ کہتے ہیں لشکر یزید مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں نماز پڑھوں، اور جو فرما رہے ہیں میں نماز پڑھوں. لشکر یزید نے کہتا حسین تمہاری نماز قبول ہے. کائنات کا بہترین انسان، کائنات کا اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ، اس کے لیے لشکر یزیدیت میں نماز قبول ہی نہیں ہے. اب ابن مظاہر گئے کہا اب اس سے جہاد واجب ہے، بس حضور آخری نماز. جب مرتا عصر کا وقت آیا تو صحابی آگے بڑھے، ایک کا نام زہیر تھا ایک کا نام سعید. کہا مولا نماز پڑھا دیجیے. امام حسین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرائے. مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے. اور یہ کہہ کر کے کیا نام امام حسین نے مصلی بچھایا. ادھر حسین نے مصلی بچھوایا، ادھر کیا ہوا، ادھر سے لشکر یزیدی نے تیر کی بارش شروع کر دی.